اولاد کے حقوق، اولاد کے حقوق کے متعلق حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے 1 ساع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور مشکات اور بہقی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کے لیے باپ کا کوئی عطیہ اچھی تربیت سے بہتر نہیں، یعنی ان کی تعلیم و تربیت ہی بہترین عطیہ ہے ماں باپ کی طرف سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں ہوں اور بلوغ تک رہیں، بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ بالکل پاس ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیاں ملا کر اس طرح اشارہ فرمایا کہ اتنا قریب ہوگا ہمارے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے، بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا، یعنی اس کی پرورش کرنا، پڑھائی لکھائی ہنر کی تعلیم سکھانا، جو تمہاری طرف مطلقہ یا بیوہ ہونے کے سبب واپس لوٹ آئی ہو، تمہارے سوا کوئی اس کا مددگار نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، پھر ان کو ادب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کرے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ ان کو مستغنی کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں اور ان کا نکاح کر دے، فرصت ہو گیا، تو وہ پرورش کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی پرورش پر کیا ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا ثواب بھی یہی ہے۔ راوی کہتے ہیں اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریافت فرماتا تو میرے آقا کی نسبت بھی حضور یہی فرماتے۔ تو بچے کا اچھا نام رکھنا، برے نام نہ رکھیں کہ برے نام کا برا اثر ہوگا، تربیت قبول نہ کرے گا۔ ماں یا کسی نیک نمازی عورت سے 2 سال تک دودھ پلوائیں، پاک کمائی سے اس کی پرورش کریں کہ ناپاک مال ناپاک عادتیں پیدا کرتا ہے۔ کھیلنے کے لیے اچھی چیز جو شریعت میں جائز ہو دیتا رہے، بہلانے کے لیے اسے جھوٹا وعدہ نہ کرے۔ جب کچھ ہوشیار ہو تو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ماں باپ اور استاد وغیرہ کی تعظیم ادب و احترام کا طریقہ بتائیں۔ نیک استاد کے پاس قرآن مجید پڑھائیں، اسلام و سنت سکھائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت ان کے دل میں ڈالیں کہ یہی اصل ایمان ہے۔ جب بچہ کی عمر 7 برس ہو جائے تو نماز کی تاکید کریں، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز کے لیے سختی کریں، اگر نہ پڑھے تو مار کر پڑھائیں۔ وضو غسل اور نماز وغیرہ کے مسائل بتائیں، لکھنے اور تیرنے کی تعلیم دیں، فن سپاہ گیری بھی سکھائیں اور بری صحبت سے بچائیں، اور عشقیہ ناول
اور افسانے وغیرہ ہرگز نہ پڑھنے دیں۔ جب جوان ہو جائے تو نیک شریف النسب لڑکی سے شادی کر دیں اور وراثت سے اسے ہرگز محروم نہ کریں، اور لڑکیوں کو سینا، پرونا، کاتنا اور کھانا پکانا سکھائیں۔ سورہ نور کی تعلیم دیں اور لڑکوں کو سورہ المائدہ کی تعلیم دیں۔ لکھنا ہرگز نہ، فتنے کا احتمال غالب ہے۔ بیٹیوں سے زیادہ ان کی دلجوئی کریں۔ 9 برس کی عمر سے ان کی خاص نگہداشت شروع کریں۔ شادی اور بارات میں جہاں ناچ گانا ہو وہاں ہرگز نہ جانے دیں، اور ریڈیو سے بھی گانا بجانا ہرگز نہ سننے دیں۔ جب بالغ ہو جائیں تو نیک شریف النسب لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیں۔ فاسق و فاجر یعنی شرابی، کبابی وغیرہ بد مذہب گمراہ فرقوں کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کریں۔